نہیں نہیں نہیں، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ سنی ہیں؟ کہ لگے نہیں، تو میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی۔ سنی کہہ کر یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے پورا تسلسل اہل سنت کا ہے۔ لہذا کسی بھی پیر کے مرید بنو یا ہاتھ چومو تو اس سے کہنا پہلے کہ میں مصرع آدھا پڑھ دیتا ہوں، آدھا آپ پڑھ دیں۔ اگر ثابت پڑھ دیا تو دل بھی تمہارا، مال بھی تمہارا، جان بھی تمہاری۔ اگر نہیں پڑھا تو نہ تعزیے دیکھوں گا نہ اونچا مینار دیکھوں گا۔ کب پڑھ دیجئے، کب مصرع آدھا یہ ہے کہ دمادم مسقل اندر۔ اگر وہ کہہ دے ابو بکر کا پہلا نمبر تو ہاتھ نہیں، پہلے پاؤں چومنے، کہ اس کے پاس غوث پاک کی امانت ہے، اس کے پاس داتا صاحب کی امانت ہے، اس کے پاس تاجدار گورڑا کی عبادت ہے۔ ابھی تو میں نے بابا فرید کو پڑھائی نہیں ہے، میں نے حضرت گیسو دراز کو پڑھائی نہیں ہے، میں نے تو حضرت عبدالقدوس گنگوہی چشتی کو پڑھائی نہیں ہے، میں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھائی نہیں ہے۔ ایک بکواس کر رہا تھا، نہیں یہ تو نقشبندیوں کا ذوق ہے۔ گمراہی دیکھیں، پوری زندگی افضلیت بیان کرتے رہے، اب کہتے ہیں یہ نقشبندیوں کا زور ہے۔ میں نے کہا قبر کالی نہ کرو، یہ نقشبندی اور قادریت والا مسئلہ نہیں، یہ اہل سنت ہونے کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی راستے پر چلے جو مولا علی نے دکھایا، اللہ ہمیں اسی پر ثابت رکھے جو مولا علی نے دکھایا۔ شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں خلافت ظاہری اور باطنی، کہتے ہیں ولایت میں ولی ہونے میں پہلے خلیفہ مولا علی ہیں اور سیاست میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں۔ میں نے کہا تو داڑھی چھوٹی کر کے ولی بن جائے جو رسول اللہ کے مصلی پر رہے، جس کو قرآن اولو الفضل کہے، ان اللہ معانا کہے، رسول اور علی اس کے بغیر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تو علی کا امام وہ بنے جس میں ولایت نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ولی جب انتقال کرتا ہے تو جس کو خلیفہ بناتا ہے اس کو مصلی دیتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنا مصلی ابو بکر صدیق کو دیا، اور مولا علی کا خود خطبہ ہے، فرمایا جس وقت خلاف مصلی دیا تو جنگ جمل سے لوٹ رہے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نے ابو بکر کے سامنے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ میں خود مسجد میں تھا، غائب نہیں تھا، مریض نہیں تھا۔ رسول اللہ میرے مرتبے کو جانتے تھے اور سرکار کو بخار تھا، اس کے باوجود کہ میں سامنے تھا، اور حضور نے فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئیں۔ یہ بات مولا علی کے شریعہ علامہ اجوری نے بھی لکھی ہے، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لکھی ہے، ہر جگہ پر یہ روایت موجود ہے۔ اور مولا علی نے خواہ مخواہ کا نعرہ اور تعزیہ نکالنے والوں کا کہا چپ رہے، میں ادھر ہی تھا، چپ رہے، میں ادھر ہی تھا۔ خود کہتے حدیث وقت ختم ہو گیا ورنہ میں خطبہ پڑھتا، کل پڑھ دوں گا۔ فرمایا میں ادھر ہی تھا، مریض نہیں تھا، ٹکا کر دیا مولا علی نے۔ فرمایا مریض نہیں تھا، صحت مند تھا، مسافر نہیں تھا، موجود تھا۔ آگے کہتے ہیں میرے مون کن تو مولا، بالکل۔ علی کہتے چپ کر، میں کیسا ہوں رسول جانتے بھی تھے، میں موجود بھی تھا، غائب نہیں تھا، صحت مند تھا، مریض نہیں تھا۔ میری شان کیا ہے رسول جانتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ یہی تو ہوا، رسول نے فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر آئے۔ فضائل الصحابہ میں موجود ہے، صدیق اکبر نے بیعت کے بعد اعلان کیا کہ یہ خلافت مجھ سے کوئی بھی لے لے، میں جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے علی کھڑے ہوئے، فرمایا کون لے گا خلافت آپ سے؟ فرمایا رسول نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم نے دنیا کا امام آپ کو بنا لیا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے پہلی آواز اس نے اٹھائی، وہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا تھے۔ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے۔ خلافت بلا فصل کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے دوسرا۔ یہ ثانی اثنین نص قرآنی سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، پہلے حضور دوسرے ابو بکر، تو بلا فصل۔ حضور سے رشتہ بلا فصل تو قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہنے کہ غار میں گئے کوئی کمال کی بات تھوڑی تھی، وہ تو گھر میں جو مولا علی نے امانت سنبھالی ہے وہ کمال کی بات تھی۔ میں نے کہا کروڑ دفعہ کمال کی بات تھی، کروڑ دفعہ کمال کی بات تھی۔
کروڑوں دفعہ کمال کی. میں نے کہا اگر اس سے برعکس ہوتا نا کہ مولا علی کو لے جاتے ابو بکر کو گھر چھوڑتے تو کہتے لو گھر میں سونے کا کیا کمال تھا, غار میں جانے کا کمال تھا. میں نے کہا تجھے بغض لگا ہے, اب میں پوری ڈوز دیتا ہوں, ذرا توجہ کرنا, غور کیجئے. بالکل مولا مرتضیٰ گھر میں موجود ہیں. ہر سنی ان کی نسلوں کے قدموں کی جو دھول ہے اس کے اکرام کو پا جائے تو شرف کی بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کس لیے گھر میں چھوڑا؟ کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. جو معاہدہ رسول اللہ کا ہے وہ آپ کے اہل بیت ڈیل کریں گے, لیکن بھار کا جو معاملہ ہے اس میں ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا ہے. ایک بات. دوسری بات, حضور کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں, ٹھیک ہے, امانت کے ساتھ وفا کرنا یہ حضور کا اخلاق ہے. حضور کے اخلاق کی حفاظت کے لیے اللہ نے علی کی ڈیوٹی لگائی اور خود مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ابو بکر کی ڈیوٹی لگائی. کافر دیکھ لیں تو خوف ہوا, تو حضور سید عالم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے, فرمایا کہ ابو بکر ڈرتے کیوں ہیں؟ لا تحزن, غم نہ کرو, ہم اکیلے تھوڑی ہیں, ان اللہ معنا, ہمارا تیسرا رب ہمارے ساتھ ہے, رب ہمارے ساتھ ہے. توجہ کیجئے گا, یہ معیت یعنی ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی رسول نے ابو بکر کو اپنی معیت میں لیا اور اپنے ساتھ ابو بکر کو رب کی معیت میں لیا. اب ترتیب دیکھیں, اللہ, رسول, ابو بکر. اللہ, ہم من کن تو مولا کو بھی چوم چوم کر قبول کرتے ہیں, لیکن یہ جو قرآن کی نص ہے اس کی اونچائی پر بھی کبھی توجہ کرنا. حضرت علی کو شیخین سے افضل بتائے یہ ان کی بدعات ہے, اور سرکار تاجدار گولہ کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ سنی تو دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نام. یہ میں نے صفحہ نمبر 245 کا حوالہ آپ کے سامنے ذکر کیا, اور حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے فتاوے میں یہ موجود ہے کہ روافض کی بدعات میں سے یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر پر مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں. یہ شیعہ کی بدعات ہیں. اب یہ ان کی بدعات اعتقادی ہیں. جاری ہونے والے وہاں کے فتوے ذرا غور کریں. اگر یہ ضمنی مسئلہ تھا تو بدعات اعتقادی میں کیسے لے گئے؟ اور یہ علامت بتائی ہے کہ سنی کے نزدیک افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں حضرت داتا صاحب کا ایک قول سنیے. داتا صاحب فرماتے صدیق اکبر مقدم جمی خلائق اصل. امام حسن کا بیٹا گنج بخش فیض عالم داتا صاحب فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم جمی خلائق اصل. حضرت ابو بکر بعد انبیاء تمام خدائی میں افضل اور مقدم ہیں. فرمایا کہ صدیق اکبر مقدم جمی خلائق اصل پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین. فرمایا وروا نباشت کہ کسے قدم اندر پیش وے نہد. فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں, کسی کے لیے بھی ان کے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں. یہ تصوف کی کتاب, ہم مولویوں کو نہیں مانتے, ہم طریقت والے ہیں. تو میں نے کہا گولڑا والوں نے بھی یہی کہہ دیا اور داتا صاحب نے بھی یہی کہہ دیا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک اور مقدس کتاب غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین. اب آپ دیکھیے غنیہ کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں, اور یہ غنیہ کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بڑی زبردست بات کی ہے. حضرت غوث اعظم ایک قانون لے کر آتے ہیں. فرما اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان جلالت اور شان عظمت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ اس نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ. وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پھر اس میں بزرگی دیتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اختار من کل شیء اربع. اللہ نے مخلوق کے ہر طبقے میں سے 4 کو چنا. ثم اختار من اربعۃ واحدا. پھر ان 4 میں سے ایک کو چنا. انبیاء کا ذکر کیا. پھر فرماتے واختار من الصحابۃ اربع. ساری جماعت صحابہ میں اللہ نے 4 کو چنا. ابا بکر عمر عثمان و علی. ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین. ثم اختار منہ ابا بکر. پھر ان سب میں ابو بکر کو چن لیا. یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کا مبارک عقیدہ ہے. اور صفحہ نمبر 158 پر لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ عَرْبَاتٍ ابو بکر وَأَفْضَلُ عَرْبَاتٍ
उन चारों में अफजल कौन है? अबू बकर, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली। ये तरतीब बिल्कुल तरतीब के साथ हजरत सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ने जिक्र की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफजलियत अबू बकर सिद्दीक की साबित की है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़कर जो मौला अली का अदब करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी सारे मुसलमानों के दिल ठंडे और आंखें नूर वाली हैं। बल्कि कहा, अली मैं अबू बकर, मुझे अपने बच्चों पर इतना प्यार नहीं आता जितना तेरे बच्चों पर आता है। अली ने छाती से लगाकर कहा, अबू बकर मैं तुझे जानता हूं, बाद वाले ना जाने वो जाने और उनकी खबर जाने, मैं तुझे जानता हूं। लिहाजा सुन्नी जिक्र सहाबा करके उसकी हाशिया ख्याल में कभी पंचतन पाक की तौहीन नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई पंचतन पाक का नाम लेकर सहाबा की तौहीन करेगा तो यह दहशतगर्दी होगी, यह कुरान का इनकार होगा, यह फसाद होगा, यह फिरका वारियत होगी। अल्लाह हमें चार यार पंचतन पाक की जोड़ी में रखे, उनके कदमों में रखे। इसलिए सुन्नी बांटने वाला नहीं है, सुन्नी जोड़ने वाला है। हमारा दादा जिसके साथ बैठे हम उसको गाली कैसे दें, हमारा नाना जिसके साथ बैठे उसको हम गाली कैसे दें? और तुम तो खानदानी कहलाने के भी लायक नहीं हो। जिसके साथ तुम्हारा दादा खुश होता था तुम उनको गालियां दोगे? उनके घर की खवातीन यहां बिहाई गई, यहां की खवातीन वहां बिहाई गई, जिनके आपसी रिश्ते थे, गंदो तुम उस उस्मान को गाली दो? तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। कुछ रिश्तों का भी अदब होता है। अल्लाह वो नूर वालों का अदब की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी जोड़ने वाला है। इस शेर पर अपनी बात खत्म करते हैं कि सिर्फ असहाब नहीं, इतरत भी। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब और इतरत पे लाखों सलाम। कोशिश सिर्फ ये की है कि मौजूदा इस अंधेरे माहौल के अंदर जो साहबा के खिलाफ, दरअसल इसमें मौला अली की भी तौहीन होती है, माज़अल्लाह बकबक की जाती है, इसलिए नौजवानों को शऊर दिया है कि आओ कुरान पढ़ो। चंद आयतें दिखा दी गई है ताकि दिल से हर किस्म का गुबार, किसी 2 मिनट वाले सोशल मीडिया के किसी बदतमीज की तकरीर या उससे मुतासिर, वो सारा दिमाग से निकल जाए। और कुरान जब सामने है तो किसी और घड़ी जाने की हमें जरूरत क्यों है?